اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہمارا تفسیر سورہ نور کا سبق نمبر 7 شروع ہو رہا ہے، جس میں آج ہم آیات نمبر 23 سے 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ان کے سوالات پر بحث کریں گے۔ تو آپ سب نے خدیجہ از مسلم مینٹور کو سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے تمام دوست احباب تک شیئر کرنا ہے۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یرمونا بہتان لگاتے ہیں، کن پر؟ محصناتی پاک دامن پر۔ کون لوگ لگاتے ہیں؟ غافلات المؤمناتی انجان لوگ، مؤمناتی ایمان والی عورتوں پر۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کر دی گئی ہے۔ کب؟ فی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ بے شک وہ جو انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر مبارکہ یہ ہے کہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں تہمت لگانے والے منافقین کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو بدکاری اور فسق و فجور کو جانتی بھی نہیں اور برا خیال ان کے دل میں بھی نہیں گزرتا، اور وہ پاک دامن اور ایمان والی ہیں، ایسی پاکیزہ عورتوں پر بدکاری کا بہتان لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آیت میں عورتوں کے بیان کردہ اوصاف سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اوصاف ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے تمام ایماندار اور پارسا عورتیں مراد ہیں۔ انہیں عیب لگانے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ اور تفسیر خازن میں ہے کہ اس آیت میں جو وعید ذکر کی گئی ہے یہ عبداللہ بن ابی سلول منافق کے حق میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن معنی اور حکم سب کو عام ہے۔ یوم تشہد علیہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون اس کی جو وہ عمل کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جس دن ان کے خلاف ان کی اپنی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ زبانوں کا گواہی دینا تو ان کے منہوں پر مہر لگائے جانے سے پہلے ہوگا، اور اس کے بعد منہوں پر مہر لگا دی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہو جائیں گی اور اعضاء بولنے لگیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور دنیا میں جو عمل کیے تھے وہ ان کی خبر دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، اس دن پورا دے گا انہیں اللہ دینہم ان کا بدلہ، حق ان کا سچ کا بدلہ، وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے کہ ان اللہ ہوا وہی حق المبین صریح حق ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پوری سچی سزا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ منافقین کی سزا کے بیان میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا جس کے وہ قانونی طور پر مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے، یعنی موجود ہے، ظاہر ہے،
اسی کی قدرت سے ہر چیز کا وجود ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ کفار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے اعمال کی جزا دے کر ان وعدوں کا حق ہونا ظاہر فرما دے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند مقام۔ قرآن کریم میں کسی گناہ پر ایسی سختی، شدت اور تکرار و تاکید نہیں فرمائی گئی جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی۔ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفعت منزلت ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ سے نسبت رکھنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام بہت بلند ہے، اور جس کی جتنی نسبت قریب ہے اس کا اتنا ہی مقام بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کے غضب و جلال کا حقدار ٹھہرنے کا باعث ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہاں پہ ایک ایک صیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوا ہے کہ پاکیزہ عورتیں جو ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک یہ لوگ مبرؤون پاک ہیں، بری ہیں، مما ان باتوں سے، یقولون جو لوگ کہہ رہے ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرۃ ورزق کریم بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گندے کے لیے گندا لائق ہے، گندی عورت گندے مرد کے لیے، اور گندا مرد گندی عورت کے لیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور گندی باتیں گندے آدمی کا وتیرہ ہوتی ہیں، اور پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ مردوں کے لیے ہی ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ پاک مرد اور عورتیں جن میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان باتوں سے بری ہیں جو یہ تہمت لگانے والے کہہ رہے ہیں۔ ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش ہے اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور خصوصیات۔ اس آیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ طاہرہ ہیں، اور قرآن پاک میں ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا اور انہیں مغفرت۔ اور حضرت مصطح حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ کے بیٹے تھے، نادار تھے، مہاجر تھے، بدری تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ہی ان کا خرچ اٹھایا ہوا تھا، مگر چونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے موافقت کی تھی، اس لیے آپ نے قسم کھائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، اور میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری کر دیا۔ اس آیت سے بھی 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، جو شخص کو کام نہ کرنے کی قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کام کر لے، لیکن یاد رہے کہ اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز سے بہتر پائے تو قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے۔ نمبر 2، اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی، اور اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند شان اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اول الفضل فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں اور پاکیزہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔